علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا سبق ہمارا ہے سبق نمبر 12۔ جو لوگ اس ویڈیو پہ نیو ہیں وہ لوگ پہلے پرانی ویڈیو واچ کیجئے، پھر جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا، ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو وہ لوگ پہلے والی ویڈیو پچھلی ویڈیو واچ کیجئے، پھر یہ والی ویڈیو واچ کیجئے گا۔ اور جو لوگ نئے ہیں وہ ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔ سبق نمبر 12، نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھیں گے آج اس میں۔ کون سے پڑھیں گے؟ اظہار اور اخفا کے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب، ٹھیک ہے۔ ان چاروں کے قاعدے ہیں، مطلب یہ 4 قاعدے کون سے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے، ٹھیک ہے۔ اظہار، پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ نہیں کریں گے۔ حرف ہلکی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ والا سمجھا دوں پھر سمجھاؤں گی۔ جیسے نون ساکن ہے نا، نون ساکن اور تنوین کے بعد، ٹھیک، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے۔ ہا کس کا الفاظ ہے؟ اظہار کا، ٹھیک ہے، اظہار کا الفاظ ہے۔ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، ہا حرف ہلکی کا الفاظ ہے، حرف ہلکی اظہار میں آتا ہے، تو کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس میں گنہ نہیں کریں گے، ٹھیک۔ اور اظہار کے معنی ہیں ظاہر کرنا، تو کس کو ظاہر کریں گے؟ پورے الفاظ کو ظاہر کریں گے، جیسے من ہادن، ٹھیک ہے، من علقن۔ اب یہ والا پوائنٹ سمجھتے ہیں۔ اخفا، نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ کر کے پڑھیں گے۔ حرف اخفا بن رہے ہیں تا، سا، جیم، دال، لال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اس سبق میں ابھی 2 ہیں، ایک اظہار اور اخفا، باقی دوسرے والے سبق میں ادغام و اقلاب، ٹھیک ہے۔ یہ والا سمجھاتی ہوں میں۔ جیسے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد سا آ رہا ہے، سا کس کا الفاظ ہے؟ حرف اخفا کا، ٹھیک۔ تو کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اخفا کے معنی کیا ہیں؟ چھپانا۔ کس کو چھپائیں گے؟ نون ساکن کو چھپائیں گے، کیونکہ یہاں گنہ کریں گے، حرف اخفا میں گنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ من ثمرۃ، میں پڑھ کے بتاتی ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میم نون زیر من، حمزہ زبر آ۔ اب میں جو سے پڑھوں گی تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے، کیونکہ نہیں سوری میں رواں سے پڑھوں گی تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے، حجت تو آپ لوگ کو آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ من اجل، من ہادن، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف، فمن طبیع، من ثمرۃ، من جوع، من دونکم، من ذهب، فإن ظللتم، من سفیہا، من شکرا، من صلصال، ان ضللتو، من تین، من ظلما، من فروج، من قبل، من کتاب، ینعون منہم انعمتا۔ یہاں تک میں نے پڑھا۔ جہاں حرف اخفا والے الفاظ ہیں اس میں گنہ کریں گے، جہاں یہ حرف ہلکی والے الفاظ ہیں اس میں گنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے، حرف اخفا میں گنہ کریں گے اور اظہار میں گنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ وانحر فسينجدون والمنخنقة أنت تنسون ننشزوها ينصرون ممدود ينطقون انظر أنفسكم ينقضون منكم عذابا أليما خير تجده عدن تجری۔ اب یہ تنوین والے قاعدے آ گئے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو نون ساکن کے بعد آ رہے تھے الفاظ، اب یہ تنوین کے بعد آ رہے ہیں۔ بلدن آمنا، قولا ثقیلا، شہاب ثاقب، نوحا ہدینا، فصبر جمیل، خلق جدید، جرف ہار، کأسا دہاقا، بخس دراہم، سمیع علیم، سراء ذلك، یتیما ذا مقربة، خلق عظیم، سعیدا غلقا،
يومئذ زرقا قردا حسنا قولا سديدا بقلب سليم ملاق حسابية بأس شديد عذاب شديد قوما غيركم عملا صالحا رجال صدقوا قليلة غلبت عذابا ضعفا مسبرة ضاحكة عليم خبير سبحا طويلا سماوات طباقا رفرف قدر سحاب ظلمات نفس ظلمت قوما فاسقين سبلا فجاجا ثمنا قليلا فتح قريب رسول قریب کراما کاتبین. تنوین والے قواعد سمجھا دیتی ہوں. تنوین کے بعد خواہ رہا ہے، خواہ حرف ہلکی کا الفاظ ہے، ٹھیک ہے. یہاں اظہار ہو رہا ہے، اظہار میں غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تنوین کے بعد تواں رہے، تواں کس کا الفاظ ہے؟ حرف اقفا کا الفاظ ہے اور اس میں غنہ کریں گے، ٹھیک ہے. حرف اقفا 15 ہے، 15 میں یہ حرف آ رہا ہے تو تواں، ٹھیک ہے، اس میں غنہ کریں گے. اقفا کے معنی ہیں چھپانا اور اظہار کے معنی کیا ہیں؟ ظاہر کرنا. اور میں آپ کو بتا دوں گی کہ غنہ کیسے کرتے ہیں. غنّے کی آواز کو ناک میں لے جا کر ادا کرنے کو غنہ کہتے ہیں. یہ تو آگے جا کے میں سمجھاؤں گی آگے. ابھی تک آپ یہ پہلے یہ سمجھیں. اگر سمجھ میں نہیں آتا تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.